کہتے ہیں ایک شخص نے اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو گھر سے نکال کر گدھا گیری پر مجبور کر دیا۔ بوڑھی ماں بیچاری ایسے قسم پرسی کے حالات میں 2 دن میں ہی مر گئی۔ وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک بزرگ نے بادشاہ سے اسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فلاں بستی میں اس شخص کو اپنے پاس بلاؤ اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر دو۔ بادشاہ غور کرنے والوں میں سے تھا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کا خواب عام خواب نہیں ہے اور کسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے دانا وزیر کو اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اس بستی میں وہ آدمی رہتا ہے جو آپ کو خواب میں بتایا گیا ہے تو آپ کے خواب میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنے 7 سپاہیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود جا پہنچا اور بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے بوڑھے آدمی سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا تو بوڑھے نے بادشاہ سے کہا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں پر ظلم کرتا تھا اور اس کے ظلموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی بوڑھی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جائیں بستی میں پہلا مکان اسی کا ہی ہے۔ بادشاہ جب اس شخص کے دروازے پر پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ بادشاہ اب اسے اس کے اعمالوں کی سزا دے گا، مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل لے کر آیا اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر انعام کے طور پر دیے، جنہیں پا کر ظالم کی تو لاٹری لگ گئی۔ وہ بادشاہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں چور اپنی بستی واپس آ گیا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ادھر بادشاہ اور اس کے دانا وزیر نے اس شخص پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ خواب کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر کئی سال گزر گئے، اس شخص کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ عیش و عشرت، شباب و شراب میں ڈوبا اپنی گھر مستیوں میں مصروف زندگی گزار رہا تھا اور پھر ایک دن نشے میں اپنے ہی گھر کی چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ بادشاہ کو جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو وہ واپس اس شخص کی بستی میں گیا اور پھر بستی کے باہر درخت کے نیچے اسی بوڑھے آدمی سے ملا جس نے اسے اس شخص کا پتہ بتایا تھا۔ بوڑھے نے، جو اہل علم تھا، بادشاہ کو دیکھا اور بولا، جس دن میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگائی تھی تو میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ شاید اس کے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے، مگر مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بادشاہ نے بوڑھے سے پوچھا کہ مالک کو کیا منظور تھا۔ محترم بوڑھا بولا، اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے ہوئے اونٹ عنایت کیے تو مجھے پتا چل گیا کہ رب کائنات نہیں چاہتا کہ یہ شخص توبہ کے قریب بھی جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ہر چیز بھول گیا اور آسائشوں نے اسے نہ تو اس کے خالق کو یاد کرنے دیا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے کیے ہوئے کاموں پر ندامت ہوئی، اور اسی عیش و عشرت میں اس نے کبھی توبہ نہیں کی اور ہلاک ہو گیا۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب کچھ کیجئے، میں بہت تعلیم یافتہ اور محنتی شخص ہوں، پر میں جس بھی نوکری میں لگتا ہوں ناکام ہو جاتا ہوں۔ میں نے بہت سارے خود کے کاروبار کرنے کی کوشش کی، پر ہر بار زبردست خسارہ اور ناکامی ہی ہاتھ آتی ہے۔ میں اب ایسی زندگی سے پریشان ہو چکا ہوں۔ مولوی صاحب، میں اللہ کے حکموں کو بھی پورا کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، مگر اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، برائے مہربانی کچھ دعا کریں۔ صاحب بصیرت عالم نے کہا، ٹھیک ہے، اے میرے دوست، آپ جائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور بارگاہ خدا بندی میں اس حالت ستم رسیدہ کے لیے دعا میں مشغول ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، کچھ وقت بعد وہ شخص دوبارہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت کچھ بھی نہیں بدلا، وہی ناکامی اور بربادی کا سلسلہ جاری ہے۔ عالم صاحب حال اور صاحب نظر تھا، کہنے لگا، میرے عزیز، میں نے بہت دعا کی پر کچھ آثار نہیں ملتے۔ میرے عزیز، ویسے تو اللہ کریم ہے، ظلم نہیں کرتے، پر یہ بربادی مجھے کسی سخت ظلم کا شخصانہ لگتی ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا کبھی تم نے کسی مظلوم پر ظلم کیا ہے؟ ایسے مظلوم پر جو کسی کو شکایت بھی نہ کر سکتا ہو اور اپنی بے بسی پر خود ہی رویا ہو۔ وہ شخص بہت سوچنے کے بعد کہنے لگا، مولوی صاحب، ویسے تو مجھے کچھ یاد نہیں، پر ہاں، ایک معمولی واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، راستہ تنگ تھا اور سامنے ایک بکری کا بچہ راستہ رو کے کھڑا تھا۔ میں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی پر وہ اپنی جگہ ڈھیٹ بنا رہا۔
मैं जल्दी में था, मुझे गुस्सा आया और मैंने अपना साइकिल उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया, जो उसके दोनों पैरों को तोड़ गया। मौलवी साहब कहने लगे, बस मेरे बच्चे, उस बेज़बान की बददुआ ने तेरी जिंदगी को पकड़ लिया है। उसी शख्स जैसा हाल आज हम सब लोगों का है। बेपनाह जुल्म जबर से भरपूर जिंदगी, रिश्तेदारों गरीबों के हकूक से इनकार, खैर उम्मत की जिम्मेदारी से सरखूबी, सूद और माल हराम से लगाओ, और तमन्ना है अल्लाह के साथ और मदद की। एक बादशाह अपने मुल्क को बड़े हसन तरीके से चला रहा था और रया भी इससे बहुत खुश थी, क्योंकि वो रया के हकूक का बहुत ख्याल रखता था। बादशाह की कामयाबी का राज इसका नेक वजीर था, जो बादशाह को हमेशा अच्छे अच्छे मशवरे देता था। बादशाह भी अपने वजीर को कदर की निगाह से देखता था। एक दिन बादशाह के पास एक सौदागर आया, जिसके पास 5 मुख्तलिफ नस्ल के घोड़े थे। बादशाह को 5 घोड़ों में से स्याह रंग का घोड़ा बहुत पसंद आया, और जब बादशाह ने इसे पसंद कर लिया तो सौदागर भी इस घोड़े की बहुत तारीफें करने लगा कि आपने सबसे अच्छे घोड़े का इंतखाब किया है। वजीर को सौदागर पर शक हुआ और इसने बादशाह से इजाजत चाही कि मुझे घोड़े को चेक करना है। बादशाह ने वजीर को इजाजत दी। जब वजीर ने घोड़े पर सवारी की तो ठीक से चल नहीं पाया। वजीर घोड़े से उतरा और अपने तजर्बे से कहा कि घोड़े की कमर में रसोली है। बादशाह ने एक जानवरों के माहिर तबीब से घोड़े को चेक करवाया तो वाकई घोड़े की कमर में एक रसोली थी। बादशाह की नजरों में वजीर की इज्जत पहले से भी ज्यादा हो गई। कुछ दिनों बाद इलाके के लोग बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि हमारी एक ख्वाहिश है कि पास के मैदान में एक मुकाबले का इनेकाद करा दिया जाए, जिसमें मुल्क भर से लोग हिस्सा लेंगे। मुकाबला जीतने वाले आदमी को आप अपने हाथों से इनाम से नवाजेंगे। बादशाह को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। त्योहार की एक तारीख मुकर्रर की गई। इस त्योहार में दूर दराज इलाके से लोगों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में घड़सवारी, कुश्ती और भागने के मुकाबले शामिल थे। इस त्योहार के मेहमान खसूसी खुद बादशाह थे, जिसने जीतने वाले लोगों को अपने हाथ से इनामात दिए। इस मुकाबले के कामयाब इनेकाद के बाद कुछ औरतें बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई। इन्होंने बादशाह की खिदमत में अर्ज की कि हम औरतों को भी मुकाबला देखने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जिस दिन मुकाबला होता है इस दिन हम घर पर अकेली होती हैं और कोई भी अनजान शख्स हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हम औरतें हैं, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होती हैं, इनका मुकाबला नहीं कर सकती। बादशाह को इन औरतों की तजवीज़ पसंद आई और इनको भी त्यौहार देखने की इजाज़त दे दी। वजीर ने बादशाह के इस फैसले की मुखालफत की। वजीर ने कहा, अगर अजनबी औरतें और मर्द एक ही जगह जमा हो गए तो शिर फैलेगा, ताक झांक का सिलसिला जारी हो जाएगा और ऐसे फसादात का आगाज होगा जो कभी खत्म ना हो पाएंगे। अगर त्योहार के दिन घर का एक फर्द घर में ही ठहर जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। बादशाह ने वजीर की बात को रद्द करते हुए औरतों की हिमायत जारी रखी। अगले साल मर्द और औरतों दोनों ने त्योहार में हिस्सा लिया। आंख की जिना का आगाज हो चुका था। ताक झांक का सिलसिला जारी हुआ। बादशाह ने एक ऐसी चीज की बुनियाद रख दी थी जिसके नतायज से वो नावाकिफ था। दूसरे साल फिर मर्द और औरतें मिलकर त्योहार में शामिल हुए। इस दफा कई जोड़ों में नाजायज ताल्लुकात कायम हो चुके थे। एक दिन त्योहार के दौरान बादशाह ने देखा कि एक औरत किसी मर्द से छुपकर मिल रही है। बादशाह के दिमाग में शैतान ने यह वसवसा डाला कि औरतों और मर्द को खुलकर एक दूसरे के साथ मिलने की इजाजत दी जाए। बादशाह ने एक नया ऐलान किया कि अब के दिन त्योहार के बाद सब मर्द और औरतें एक रात दरबार में ही गुजारेंगी और रात को एक महफिल होगी जिसमें सब औरतें रक्स करेंगी। वजीर ने यह ऐलान सुनकर बादशाह को ऐसा करने से रोका और कहा कि इस तरह तो सल्तनत तबाही की तरफ जाएगी। मगर बादशाह ने वजीर की एक ना सुनी और धमकी दी कि आइंदा अपने काम से काम रखना, वरना तुझे वजारत से खारिज कर दूंगा। वजीर दिल में सोचने लगा कि बादशाह को इस फाल हराम से कैसे रोका जाए, मगर इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब तो ख्वाहिशी अपने उरूज पर हो गई थी। शाम के वक्त लड़कियों का रक्स होता और बादशाह समेत सब मर्द शराब नोशी करते। फिर आधी रात को दरबार के अंदरूनी दरवाजे बंद करके चिराग बुझा दिए जाते थे। सब मर्द और औरतें जिना में मशगूल हो जाते थे। अंधेरे में पता ही ना चलता था कि कौन सा मर्द किस औरत से जिना कर रहा है। बादशाह खुद भी जिना में शामिल हो जाता था। वजीर सोच में पड़ गया कि किस तरह इस त्योहार का खात्मा किया जाए और फाल हराम से सबको रोका जाए। वजीर ने एक अजीब चाल चली। इसने बादशाह से कहा कि आप हर रात एक नई लड़की के साथ हम बिस्तरी करते हैं, मगर आपको अंधेरे में पता ही नहीं चलता कि आखिर वो लड़की है कौन।
تو میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کو اگلی صبح معلوم ہو جائے گا کہ رات کون سی لڑکی آپ کے ساتھ تھی۔ بادشاہ نے بے تابی سے کہا کہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے پتا چل جائے کہ رات کس کے ساتھ گزاری؟ وزیر نے بادشاہ کو ایک گلابی رنگ دیتے ہوئے کہا کہ آپ ہم بستری کرتے وقت اپنے انگوٹھے سے یہ رنگ لڑکی کے ماتھے پر لگا دینا اور ساتھ ہی کینچی سے لڑکی کی چٹیا بھی کاٹ لینا۔ صبح آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کس لڑکی کے ساتھ گزاری تھی۔ مگر وزیر نے بادشاہ کو ایسا رنگ دیا جو ایک دفعہ چہرہ دھونے سے ہی اتر جاتا تھا، اور ایک زنگ آلودہ کینچی دی جو بالکل ناکارہ تھی اور بال بھی نہیں کاٹ سکتی تھی۔ جبکہ وزیر نے چالاکی کرتے ہوئے ایک کنیز کو ایک نئی کینچی دی اور مستقل گلابی رنگ کی ڈبیا بھی دی۔ وزیر نے کنیز کو تکلین کی کہ جب بادشاہ کی بیٹی نیند کی حالت میں ہو تب ہوشیاری سے اس کی چٹیا کاٹ لینی ہے اور ماتھے پر گلابی رنگ لگا دینا۔ وزیر کی چال کامیاب رہی۔ صبح اس لڑکی نے منہ دھو لیا جس نے بادشاہ کے ساتھ رات گزاری تھی۔ اس کے ماتھے کا نشان غائب ہو گیا اور کینچی خراب ہونے کی وجہ سے اس کی چٹیا بھی نہ کٹی۔ جبکہ بادشاہ نے دیکھا کہ شہزادی کے ماتھے پر گلابی نشان تھا، رنگ مستقل ہونے کی وجہ سے دھونے سے بھی دور نہ ہو سکا اور شہزادی کی چٹیا بھی کٹی ہوئی تھی۔ بادشاہ ملامت زیادہ ہو کر رہ گیا کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے زنا کر بیٹھا ہے۔ بادشاہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا، اسے اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا۔ بادشاہ کی ہلاکت کے بعد وزیر نے ملک کی کمان سنبھالی اور اس غلیظ تہوار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ دوستوں، ہر چھوٹی برائی بڑی برائی کو جنم دیتی ہے۔ کسی برائی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور اس سے نفرت کرنی چاہیے تاکہ زندگی گزارنے میں آسانی ہو۔